الحمد لله لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله رب العالمين. اللهم صل على الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کے اس علاقہ کی عظیم الشان سالانہ سنی کانفرنس اپنے اعلان کے مطابق طے شدہ ترتیب کے ساتھ جاری ہے. آپ نے بڑی اچھی باتیں سماعت کی ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق والوں کے ساتھ دنیا میں قائم رکھے، حق پہ موت دے اور قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرے. چند ایک باتیں مذہب حق اہل سنت والجماعت کے حوالے سے اپنے آپس میں کرنی ہے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے. فوری طور پر کوئی بات ماننے والی نہ بھی ہو تو کم از کم اس پر غور فرما لیجیے. غور کرنے سے بھی کئی عقدے حل ہو جاتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے میں اور آپ کو جمع کیا، اللہ ہمارا میرے بیٹھنا قبول کرے. دوستو، ہم سب کا یہ ایمان ہے اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے افضل طبقے کا نام ہے انبیاء علیہ السلام. آپ سارے مانتے ہیں؟ انبیاء کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم سے. اور ختم کس پہ ہوا؟ نبی علیہ السلام پر. یہ تو ہے ترتیب کی بات. ایک ہے ترتیب کی بات اور ایک ہے حقیقت کا زاویہ. ترتیب یہ ہے کہ نبوت آدم سے چلی، احمد میں ختم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے درود کا
اتنا محبت سے اظہار کریں کہ کہنے والے کو کہنا نہ پڑے، کیونکہ ہماری گردن پہ قرض ہے نا، نبی کی ذات پہ درود ہماری گردنوں پہ قرض ہے، فرض بھی ہے قرض بھی ہے۔ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے، آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور احمد پہ ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ محمد سے شروع ہوا، محمد پہ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم کنت نبیا آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ میں نبی تھا۔ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے کہ میں نبی تھا۔ اس بات کو سمجھایا ہے امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ کسی آدمی کو سفید کاغذ دے دو، اس کے ہاتھ میں قلم بھی دے دو اور پرکار بھی دے دو، پرکار سمجھتے ہیں، اور اس کو کہو کہ وہ اس سفید کاغذ پہ گول دائرے کھینچنا شروع کر دے۔ اب اس نے کاغذ کے اوپر پرکار کی نوک جو ہے وہ ٹکا دی، پرکار کے اندر قلم فٹ کر دی اور پرکار کو گھمانا شروع کر دیا۔ پرکار گھومتی گئی تو دائرے بنتے گئے۔ 5 7 10 دائرے کھینچنے کے بعد اب اس کو کہے کہ آپ نے سب سے پہلا دائرہ کون سا کھینچا تھا، تو وہ کہے گا جو پہلے کھینچا وہ پہلا ہے۔ آسان سی ترتیب ہے کہ جو پہلے کھینچا وہ پہلا ہے، جو آخر میں کھینچا وہ آخری ہے۔ جب پرکار کو اپنے کاغذ سے اٹھا کے الگ کر دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پرکار ٹکائی تھی نا، وہاں پرکار کی نوک کی وجہ سے ہلکا سا نشان پڑ گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی لطیف بات ہے، اور لطیف بات یوں کر کے دماغ سے گزر جائے نا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کہنے والے نے، دیکھنے والوں نے کیا کہا، پہلا دائرہ کون سا ہے جو پہلے کھینچا گیا، لیکن جب پرکار اٹھی تو پتا چلا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک دائرہ موجود ہے، مگر وہ دائرہ نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کے اوپر لوگ اٹھ گئی تو وہ نظر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، اپنی قدرت کی پرکار میں مشیت کا قلم فٹ کر کے کائنات کے رب نے دائرے مارنا شروع کر دیا۔ آسمان کے دائرے، زمینوں کے دائرے، سمندروں کے دائرے، فرشتوں کے دائرے، پھر اللہ نے نبیوں میں نبوت بانٹی، پرکار کو اپنی قدرت کے صفحے پہ فٹ کر کے مشیت کے قلم کے ساتھ نبیوں کی نبوت کے دائرے کھینچنے شروع کر دیے۔ یہ آدم کی نبوت، یہ نوح کی نبوت، یہ شیس کی نبوت، یہ موسیٰ کی نبوت، یہ عیسیٰ کی نبوت، یہ ابراہیم کی نبوت، یہ اسماعیل کی نبوت، رب کی پرکار گھومتی گئی، نبیوں کی نبوت کے دائرے بنتے گئے۔ پوچھنے والوں نے کہا پہلے نبوت کس کو ملی؟ لوگوں نے کہا آدم کو، کیونکہ پہلے دائرے وہ کھینچا، پہلے نبوت ملی آدم کو اور آخری نبوت ملی آمنہ کے لال کو۔ لیکن کائنات کے رب نے سارے کام کرنے کے بعد جب اپنی قدرت کی پرکار کو اٹھایا تو پہلے سے ایک نقطہ موجود تھا، فرمایا وہ نقطہ نبوت محمد الرسول۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو حضور کی نبوت کا نقطہ موجود تھا۔ کائنات کی سب سے پہلی ذات جس نے انسانیت کو اللہ کا شعور دیا، اللہ کی پہچان کریں،
کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان ہے بشریوں میں کوئی بشر حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نوریوں میں کوئی نوری حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خاکیوں میں کوئی خاکی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ناریوں میں کوئی ناری نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنات کون ہے؟ ناری. انسان کون ہے؟ خاکی. فرشتے کون ہے؟ نوری. اللہ فرماتے ہیں کیا نوری، کیا ناری، کیا خاکی، سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے در کے بندے. اللہ نے جو عظمت مصطفیٰ کو عطا کی وہ کسی اور نبی رسول کو نہیں. اور ارشاد کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک ایک لفظ کا توجہ فرمائیں. البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے اپنے رسول کا انتخاب کر دیا. لفظ کیا ہے؟ من. من کسے کہتے ہیں؟ احسان. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من کا ایک مطلب ہوتا ہے احسان، اور قرآن پاک کے مطابق من کا ایک مطلب ہوتا ہے میٹھا. بنی اسرائیل میں جو کھانا اترا تھا اس کا نام کیا تھا؟ من و سلوہ. سلوہ کہتے ہیں نمکین کھانے کو اور من کہتے ہیں میٹھے کھانے کو. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. البتہ تحقیق مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان میں سے حضور کو پیدا کر دیا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی لغت میں سے ہی اس کا جب ایک معنی میٹھا بھی ہے تو ہم یہ معنی کیوں نہ کرتے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر ایمان والوں کو میٹھا کر دیا. حضور ہے تو کائنات میٹھی ہو. حضور آئی تو کائنات، حضور کی ذات آئی تو کائنات میٹھی ہو. پہلے کفر تھا، شرک تھا، ظلمات تھی. حضور آئے تو سب کو جینے کا کرینہ آ گیا، سب کو جینے کا سلیقہ آ گیا. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ارضی کی عظیم ترین ذات ہے. دوستو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ امت نبی کی محبت پہ جمع ہے. مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بیت اللہ کا طواف قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، قرآن کی تلاوت قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پرچم کے نیچے یہ امت قیامت کی صبح تک جمع رہے گی. یہ تینوں نبی کے معجزے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا کی ہر بات سچی نہیں ہوتی. آج کا ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، وہ جی فلاں خبر چل رہی ہے فیس بک پہ آ گئی. فیس بک کوئی اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں نا، ہم بھی استعمال کرتے ہیں. تو جس طرح نجی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں فیس بک پر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں. اس لیے دوستو دین کی کوئی بات، شریعت کا کوئی مسئلہ الیکٹرانک پہ، پرنٹ میڈیا پہ، تجاری میڈیا پہ حل نہیں ہوتا. جس کا فیصلہ کائنات کے رب نے قرآن میں کر دیا وہ قیامت کی صبح تک سلامت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ امت نبی کی محبت پہ جمع ہے تو وہ نبی کی ذات میں سے ہی ہمارے لیے ایسے ایسے سوال کھڑے کر دیتا ہے جو جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. نبی کی ذات پر کوئی جھگڑا نہیں، مسلمانوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں. جب ایک بات طے ہو گئی کہ جس طرح پانیوں میں آب زمزم سب سے افضل ہے، کتابوں میں قرآن مجید سب سے افضل ہے، گھروں میں
اسلام سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اشرف ہے۔ اس لیے نبی کی ذات پر کوئی اختلاف جو کرے گا وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ غلط فہمی کو دور کر دیجیے۔ یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب آگے چلیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا اللہ کے حکم سے۔ کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی مدرسے کے لیے، کسی بھی اسکول کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 بلڈنگ موجود ہو، نمبر 2 استاد موجود ہو، نمبر 3 پڑھنے والے شاگرد موجود ہو، نمبر 4 پڑھایا جانے والا نصاب موجود ہو۔ ایسی ہے یہ فلاں اسکول ہے جی، اس کا یہ نام ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کے بچے کون سے، اس کے استاد کون سے؟ استاد موجود ہے، شاگرد موجود ہے، نصاب موجود ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تو ادارہ چل سکتا۔ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، استاد موجود ہے، شاگرد موجود ہے، نصاب موجود نہیں تو ادارہ چل سکتا۔ نصاب موجود ہے، استاد موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، پڑھنے والے موجود نہیں تو ادارہ چل سکتا۔ پڑھنے والے موجود ہیں، نصاب موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، پڑھانے والے موجود نہیں تو کبھی ادارہ چل سکتا۔ بات طے ہو گئی کہ ادارے کے چلنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے بھائی؟ اگلی بات ہے، کسی کو اس سے اختلاف تو نہیں ہے کہ کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی کالج، کوئی بھی اکیڈمی، کوئی بھی دینی تعلیمی مرکز 4 چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ 4 چیزیں آپس میں باہم مربوط ہوتی ہیں، آپس میں جڑتی ہیں تو مدرسہ چلتا ہے، ادارہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ کون فرما رہا ہے؟ معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ اپنے آپ کو استاد کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا۔ جب حضور اپنے آپ کو استاد کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازمی ہے کہ اس استاد کا مدرسہ بھی ہوگا، اس استاد کے شاگرد بھی ہوں گے، اس استاد کا نصاب بھی ہوگا۔ تو جس نے حضور کو استاد مان لیا اس کو نبی کا مدرسہ بھی ماننا پڑے گا، نبی کے شاگرد بھی ماننے پڑیں گے، نبی کے ادارے کا نصاب بھی ماننا پڑے گا۔ چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ نبی کی پوری سیرت کا انکار کرے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا۔ یا الہ العالمین، تیرے نبی دنیا میں معلم بن کے آئے۔ اس بات کو آگے چلانے سے پہلے صحابہ کرام کا وہ سوال سن لیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ہمارے استاد ہیں یا ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے بھی استاد ہیں؟ حضور نے فرمایا بعد میں آنے والوں کا تو استاد ہوں ہی، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے میں ان کا بھی استاد ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ سوال کس نے پوچھا؟ شاگرد لائق تھے تو سوال پوچھا کیا کریں؟ اگر شاگردوں کے اندر قابلیت نہ ہوتی، سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، سوال کرنے کے لیے بھی اخلاقی جرأت چاہیے، سوال کرنے کے لیے بھی آداب چاہیے، سوال کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ علم چاہیے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کی چھاتی کھلتی ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، نبی جواب دیتے ہیں۔ صحابہ سوال کریں نا، نبی جواب دینا، علم وجود میں نہ آئے، شریعت وجود میں نہ آئے۔ پتہ چلا آج میرے اور آپ کے پاس قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اسلام کے لٹریچر کی صورت میں جتنا کچھ موجود ہے یہ صحابہ کے سوالات کا صدقہ ہے۔ صحابہ
سوال نہ کرتے، نبی جواب نہ دیتے، میں اور آپ کو مسئلہ نہ ملتا۔ جتنی علم کی بہاریں ہیں صحابہ کے وجود کے صدقے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بات جو ہیں کہ آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں ان کا تو ہوں ہی، تم سے پہلے جو گزر گئے میں ان کا بھی استاد ہوں۔ صحابہ کرام تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بھئی ہم سے پہلے تو بڑی نسلیں گزر گئی، سارے انبیاء گزر گئے، حضور فرماتے ہیں کہ میں سب کا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کے دور کے بھی نبی ہیں، آپ ان کے بھی استاد ہیں۔ حضور نے فرمایا میں ان سے پہلوں کا بھی استاد ہوں۔ جو ہے صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، میں ان سے پہلوں کا بھی۔ صحابہ کرام اور متعجب ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کھولیے، بات الجھ گئی ہے، آپ ان سے پہلے کس طرح استاد ہیں، کس کے استاد ہیں؟ اب نبی کے جواب سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہونے تھے اللہ نے ایک ہی مرتبہ سب کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ کرتے ہو، جو روح وہاں تھی عالم ارواح میں، اس نے یہاں آنا ہے، لیا ہے 10 دن کے لیے ہے، 80 سال کے لیے ہے، 2 سیکنڈ کے لیے ہے، جو روح وہاں تھی اس نے یہاں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو بچے کم پیدا کرو؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ سوال وصول ہے کہ نہیں؟ تم کچھ کرو نہ کرو، جو وہاں تھا اس نے آنے لگا۔ کیا جو روح عالم ارواح میں موجود تھی اس نے یہاں۔ اللہ ہمارے معاشرے کو حیا نصیب کرے، آمین کہہ دیجیے۔ آج اڑیانی بے حیائی کا طوفان آ رہا ہے۔ دوستو اگر آپ نے اپنی ایمانی جرأت کے ساتھ اس بے حیائی کی طوفان کے آگے بند نہ باندھا، اس سیلاب کے آگے آپ نے رکاوٹ کھڑی نہ کی، آپ کی نسلیں اسی بے حیائی کے سیلاب میں بہہ جائیں۔ کیوں کہ جب خشک پتوں کو آگ لگتی ہے تو سبز پتے بھی جل جاتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کیا اس بات کا تصور تھا کہ مسلمانوں کی حیادار بچیاں قطبے لے کر بازار میں آ جائیں اور ان کے اوپر لکھا ہو ہم بچے پیدا کرنے والی مشینیں نہیں ہیں؟ یہ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ آواز سے بولیے۔ ہمارے بچوں والے ہیں نا، بہنوں والے ہیں نا، بیویوں ماں والے ہیں نا۔ کیا آج سے 10، 5، 15، 20 سال پہلے حیادار بچیوں میں یہ تصور تھا؟ آج یہ سوال کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ دن بدن مسلمان کے دل میں آخرت کا فکر کم ہو رہا ہے، مرنے کی فکر کم ہو رہی ہے۔ ورنہ جس اسلام کو ہم نے پڑھا، کھولیے اسلام کی تاریخ، ایک صحابیہ کو خبر ملتی ہے تمہارا شوہر تو پہلے شہید ہو گیا تھا، تمہارا جوان بچہ بھی شہید ہو گیا۔ نوجوان خاتون، بیوہ خاتون اپنے بچے کی شہادت سن کے برقع پہنتی ہے، منہ پہ نقاب ڈالتی ہے اور میدان جہاد میں آ کر شہیدوں کی لاشوں میں اپنے بچے کی لاش تلاش کر رہی ہے۔ یوں نقاب ڈالا ہوا ہے، لاش جب نیچے کو جھکی تو صحابیہ کا نقاب چہرے سے اٹھ گیا۔ جو ہے صحابیہ کا نقاب چہرے سے اٹھنے، اس نے فوراً استغفار پڑھا، کھڑی ہوئی، اپنے نقاب کو اچھی طرح پھر اوڑھا، اپنا چہرہ بند کیا۔ ساتھ والی ایک بڑھیا خاتون کہتی ہے تجھے اس حال میں بھی اپنے نقاب کی فکر ہے؟ تیرے بچے کی لاش نہیں مل رہی، تیرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا اور تجھے اس حال میں بھی نقاب کی فکر ہے؟ نبی کی صحابیہ جواب دیتی ہے میں نے جوان بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ میں نے جوان بیٹا کھویا ہے، حیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے
جائے تو مرضی ہے، کیونکہ اب وہ ہے ہی بے حیا۔ اللہ ہماری نسلوں کو حیا نصیب کرے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کام کرم ہے ہمارے ملک میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس تندور کی گرمی سے میرے اور آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ اس مصیبت سے میں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ وہ حیا والے صحابہ، حضرت عمر کا دور ہے، ارشاد فرمایا اتنے فوجیوں پر مشتمل نوجوان کل کو فوجی مشقوں کے لیے عرب سے روانہ ہوں گے، فلسطین میں جائیں گے۔ راستے میں ایک چھوٹی سی آبادی آتی ہے عیسائیوں کی۔ عیسائیوں کو پتا چلا کچھ دنوں کے بعد یہاں حضرت عمر کی فوج گزرے گی۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، نبی کے صحابہ کو گمراہ کرنا ہے، نبی کے صحابہ کو ایمان کی پٹڑی سے اتارنا ہے۔ بڑے بڑے پادری، مسیحیت کے بڑے بڑے چبادری سر چھوڑ کے بیٹھ گئے، صحابہ کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ کائنات کے رب نے بھی بتا دیا جس پہ چشم محمد پڑ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں۔ صحابہ کرام یہاں سے گزریں گے، کیسے ان کو گمراہ کیا جائے؟ سارے اس بات میں متفق ہوتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی عورتوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کے راستے میں کھڑا کرنا۔ صحابہ یہاں سے گزرے، وہ نیم برہنہ عورتیں مسلمان فوجیوں کو پانی پیش کرے، جب ان کی نگاہیں ان کے وجود پہ پڑیں گی وہ کلمہ بھول جائیں گے، وہ اسلام کو بھول جائیں گے۔ حضرت عمر کی سی آئی ڈی بڑی تیز تھی، آپ کو قبل از وقت پتہ چل گیا فلاں ملک کے اندر رہنے والے عیسائی یہ پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے کہا امیر المؤمنین پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، اور بڑے راستے جاتے ہیں، ہم کسی اور راستے سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے بدل کے حیا محفوظ کرنا صحابی کا فرض نہیں، گزرنا وہی سے ہے اور حیادار بن کر۔ صحابہ راستہ نہیں بدلتے، صحابہ راستہ نہیں بدلتے، وہی سے گزرنا ہے۔ لیکن قیامت کی صبح تک آنے والی نسل انسانی کے سامنے تاریخ رقم کرنی ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے حیا والے کون ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین آپ کا حکم خلاف ہوگا، سعد بن وقاص آپ کی قیادت میں لشکر جائے گا، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حضرت عمر نے لشکر کو روانہ کرتے وقت جو آخری جملہ کہا تھا ذرا دل کی تختی پہ وہ لکھ کے دیں، فرمایا اے مسلمانوں بس میں تمہیں صرف اتنی نصیحت کرتا ہوں، تم محمد کے شاگرد صلی اللہ علیہ۔ کیوں؟ شاگرد کامیاب تو استاد کہتے ہیں یہ بچہ بڑا لائق ہے، یہ بچہ بڑا مہذب ہے، یہ بچہ بڑا مؤدب ہے، یہ بچہ بڑی تہذیب والا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ہر سال پاس ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہوگا کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کا استاد کون ہے؟ شاگرد کی کامیابی کا کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ استاد لے رہا ہے۔ شاگرد کی کامیابی کا کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ مدرسہ لے رہا ہے، سکول لے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کے صحابہ کامیاب ہیں تو محمدی مدرسہ بھی کامیاب ہے، اور اگر حضور کے صحابہ کامیاب نہیں، میرے نبی کے مدرسے میں زد پڑتی ہے۔ میں رب کا قیامت کی صبح تک یہ اعلان ہے، قیامت کی صبح تک میری توحید بھی سلامت رہے گی، محمد کا مدرسہ بھی سلامت رہے گا، محمد کے شاگردوں کی جماعت بھی سلامت رہے گی، کیونکہ جن پر چشم محمد پڑ جائے وہ کبھی ناکام ہے۔ جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں؟ بلو کسر۔ میں جب چکوال میں آیا تو میرا پہلا جلسہ اسی میں، میری چکوالی زندگی ایسی ہے، میری چکوالی زندگی کا پہلا جلسہ بلو کسر ہے جی، بلو کسر میرا گھر ہے۔ جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ استاد کامیاب تو شاگرد، استاد ناکام تو شاگرد، ناکام تو استاد، شاگرد کامیاب تو استاد۔ فرمایا اے صحابہ
پتلی ہو گئی نا تو ذاکر کی زبان تو پہلی نکلی ہوئی ہے. ذاکر کی زبان تو 1.5 گز پہلی ہی نکلی ہوئی ہے. اس کی تو 50,000 اور فیس پڑ جائے گی. ذاکر کو موقع نہیں دینا, کسی بدگماش کو موقع نہیں دینا. پھر صحابہ نے بھی کہا عمر امیر المؤمنین, جس در کے آپ پڑے ہوئے ہیں اسی در کے ہم بھی پڑے ہوئے ہیں. آپ کو شکایت نہیں ملے گی. لشکر گزرا, ہفتہ گزرنے کے بعد جب یہ وہاں سے گزرے, خواتین آگے کھڑی ہے. جس طرح بے حیائی کی دعوت دینے والی خواتین, اللہ ہماری ان خواتین کو ہدایت عطا کرے. کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی بہنیں, اللہ سب کو ہدایت دے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم نبی کی امت کی عورتوں سے بھر جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں روتا ہوں, معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا. اس لیے دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے, آپ کا لشکر وہاں سے گزرا, تمام خواتین بن ٹھن کے بناؤ سنگار کے ساتھ نیم پڑھنا لباس پہن کے صحابہ کے راستے میں کھڑی ہو گئی. مورخ کہتا ہے اللہ کی قسم سارے صحابہ وہاں سے گزر گئے. صحابہ تو درکنار, امام واقدی, صحابہ تو درکنار, صحابہ کے گھوڑوں کی نگاہیں بھی عورتوں کے بدن کری. جن کے گھوڑے حیا والے ہیں وہ خود کتنے حیا والے ہیں. کیوں؟ تقوی کا اثر کپڑوں پر پڑتا ہے. متقی کے تقوی کا اثر کپڑوں پہ پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا کپڑا بھی مومن کی طرح ذکر کرتا ہے. مومن کا کپڑا بھی مومن کی طرح ذکر کرتا ہے. بھائی دیکھو نا, آپ بزرگوں کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی اپنی ٹوپی دے دیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ حضرت جی ذرا اپنے جوتے دے دیں. وہ جوتے آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن آپ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ والے کے جوتے ہیں, متقی کے جوتے ہیں, اور متقی کے جوتوں میں بھی تقوی کا نور ہوتا ہے. متقی کی پگڑی, کپڑے, ٹوپی میں بھی تقوی کا نور ہوتا ہے. جس متقی کے کپڑوں میں تقوی کا نور ہوتا ہے اس کے جانور حیا کی آگ سے کیسے محروم ہے؟ سارے کے سارے صحابہ وہاں سے گزر گئے. پیچھے عورتوں نے کپڑے پہنے, سر پہ دوپٹے لیے. اے لشکر جرار کے امیر, خدا کے لیے ہماری بات سن کے جو امیر المؤمنین, جو اس وقت لشکر کے امیر المؤمنین تھے, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہوں نے دیکھا پیچھے سے عورتوں کی آواز آ رہی ہے, ساری بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, آپ نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا. فرمایا بیٹھ جاؤ, نگاہیں نیچے کر لو. سعد بن وقاص عورتوں کو اپنے قریب لاتے ہیں. ہاں کیا مسئلہ ہے؟ بیک زبان ہو کے عورتیں جواب دیتی ہیں, اے مسلمانوں کے لشکر کے امیر, ہمیں تو علم نہیں تھا اسلام اتنے حیا والا, اتنے شرف والا, اتنے لحاظ والا, اتنے مربت والا, اتنے ادب والا, اتنی تمیز والا سب ہے. مسلمان عورتوں کے وجود کو دیکھ کے لڑک جاتے ہیں, پگڑی سے اتر جاتے ہیں, ایمان سے بے ایمان ہو جاتے ہیں. آج ہم نے تمہاری آنکھوں میں حیا کا نور دیکھ کر, تمہاری زندگی میں نبی کی صحبت کی تربیت کا اثر دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا متاثر کر لیا ہے. اللہ کے لیے جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ کلمہ ہمیں بھی پڑھا. نبی حیا والے تو صحابہ بھی, بات سے بولیے, نبی حیا والے تو صحابہ بھی. اللہ ہمیں حیا کی زندگی نصیب کرے. بات کہاں سے نکلی تھی؟ سارے بھول گئے جی. ہاں ٹھیک ہو گیا. جب ہم موٹر وے میں سفر کرتے ہیں نا, کبھی کبھی انٹرچینج سے باہر بھی چلے جاتے ہیں نا, کبھی کبھی
میں چین سے بیٹھ چلے جاتے، چائے پی کے جب واپس آتے ہیں تو راستہ بھول جاتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ آپ ہمارے استاد ہیں کہ ہمارے بعد والوں کے بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میری استادی کا سلسلہ بہت پہلے کا ہے۔ کب کا؟ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو، یہاں سے مسئلہ نکلا تھا، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی بار جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد کائنات کے رب نے ساری روحوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کائنات کے رب نے روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ۔ کیوں؟ جواب ملتا ہے کسی کے پڑھانے سے، روحوں نے کسی سے پڑھائی نہیں تھا تو جواب کیا دیتے؟ کائنات کے رب نے پھر سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحیں خاموش۔ پھر سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحیں خاموش۔ پھر سوال کیا، الست بربکم، پہلی قطار میں بیٹھی ہوئی روح بولی، بلا، کیوں نہیں؟ جو ہے بلا، کیوں نہیں؟ جب یہ پہلی روح بولی پورے عالم ارواح میں گونج پڑ گئی، قالوا بلا وربنا، اللہ کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب، تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک، تو ہمارا داتا، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو بیٹے دینے والا، تو بیٹیاں دینے والا، تو بارش برسانے والا، تو سورج نکالنے والا، تو چاند غروب کرنے والا، تو پیدا کرنے والا، تو مارنے والا۔ ایک روح بولی، اس کی آواز سن کر ساری روحیں پکار اٹھی، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں؟ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ نبیوں کے امام فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ لکھ کے لے جاؤ، وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی میری روح، انما بعثت معلما، میں استاد ہوں، میں کیا ہوں؟ انما بعثت، میں ایک سوال کر دوں بڑا آسان تھا، آج میرے اور آپ کی زبانوں پہ اللہ جاری ہے، کس استاد نے پڑھایا؟ آواز سے نبی علیہ السلام نے پڑھایا نا، آپ کو اللہ بھولا؟ اچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا، زیارت نہیں دیکھی، زمانہ نہیں لے پایا۔ آپ کی روح نے عالم ارواح میں نبی کا سبب یاد کیا، آپ کو تو آج تک یاد ہے، اور جو ابو بکر و عمر نبی کے پیروں سے اب بھی لپٹے ہوئے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں، جو عائشہ نبی کے بستر پہ آ گئی وہ مومنہ بھی نہیں، جو حفصہ نبی کے نکاح میں آ گئی وہ مومنہ بھی نہیں۔ نہیں نہیں، کہہ دو نبی شان والے، نبی کی بیویاں بھی شان والے، نبی شان والے، نبی کے صحابہ بھی شان والے، نبی شان والے، نبی کے اہل بیت بھی، نبی شان والے، نبی کے صحابہ بھی، نبی شان والے، نبی کا مکہ بھی، نبی شان والے، نبی کا مدینہ بھی شان والا۔ جب تک اس زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پرچم بھی سلامت رہے گا، عائشہ کا دوپٹہ بھی سلامت رہے گا، کیونکہ جو نبی سے جڑ جائے وہ کبھی مار ہے۔ حضور شان والے صلی اللہ علیہ، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی ذکر آیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کوئی شہید بدر، کوئی شہید احد، کوئی شہید حنین، کوئی شہید یرموک، کوئی شہید تبوک، کوئی شہید مسجد، کوئی شہید کربلا، کوئی شہید قرآن، اللہ کی دھرتی پر ایک عمر ہے جو شہید حوض کوثر ہے۔ عمر کون شہید حوض ہے؟ آیت اترتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جس کو میرے ہاتھوں سے ایک بار جام کوثر مل گیا، اس کو جنت میں بھوک تو لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، پیاس مر جائے، پھر جنت میں وہ پانی پیے
تو ضرورت کے لیے نہیں پیے گا، تلذذ کے لیے پیے گا۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے تلذذ۔ ضرورت تو پانی سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن آگے ہم مشروبات بھی پیتے ہیں، بوتلیں بھی پیتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں، یہ تلذذ ہے۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے تلذذ۔ نبی نے فرمایا جس کو میرے ہاتھوں سے ایک بار کوثر کا جام مل گیا، اس کو جنت میں بھوک تو لگے گی مگر پیاس۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اور صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر ہوگی کہاں؟ کوثر کی نہر، کوثر کا چشمہ، کوثر کا تالاب ہوگا کہاں؟ صحابی کا کتنا معصوم۔ صحابی نے سوال کیا، نبوت کے لب کھل گئے۔ کیوں؟ صحابی کے لب کھلتے ہیں تو نبوت کا سینہ کھل گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم کوثر کے چشمے کو کہاں تلاش کریں گے؟ کھولیے صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں، جب صحابی نے سوال کیا نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کوثر کا چشمہ ہم کہاں تلاش کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پہ بیٹھے تھے، اسی منبر پہ ہاتھ مار کے کہا، حوض تحت منبری، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہو۔ حوض کوثر میرے ممبر کے آواز سے، حوض کوثر میرے ممبر کے ذرا بات کو تھوڑا سا اور کھول دیں۔ کون سا ممبر؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ نبی کا فرمان حق ہے کہ نہیں؟ نبی کا فرمان سچ ہے کہ نہیں؟ خشکی اپنے اندر سے ختم کریں، خشکی تری پیدا کریں، تری۔ خدا والے سنت تری پیدا کرنے والی جماعت ہے، خشک جماعت نہیں ہے۔ ہم خشک کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی حاجی، کوئی معتمر عمرہ کر کے آئے نا، اور وہ مدینہ شریف کا تحفہ فرض کرے، تسبیح پیش کرے، تو ہمارے دل میں توحید بیدار ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ او لو جی، تسبیح تو چینل سے بنی ہے نا، مدینے کے تھوڑی ہے، ایسے کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو جی مسلح تو سارا مال چینل سے جاتا ہے، وہاں تھوڑا ہی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست نے مجھ سے لاہور میں یہی بات کی، میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، آپ کے دل میں بڑا اچھا سوال پیدا ہوا، لیکن یہ بتائیے آپ لاہور کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ کہتا ہے جی اکڑی منڈی کے۔ میں نے کہا جب آپ حج کر کے واپس آئے، جب ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، انہوں نے گلاب کے پھولوں کا ہار بھی آپ کے گلے میں ڈالا تھا، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچا بھی تھا، آپ کو چوما بھی تھا۔ کہتا ہے جی بالکل۔ میں نے کہا آپ کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ آپ تو اپنی منڈی کی پیداوار ہے، مسلح چینل پہ بنا، تم اپنی منڈی میں بنے۔ جب کوئی مسلح دے تو بڑی توحید زندہ ہوتا ہے، مسلح تجھے چینل پہ بنا ہے۔ اور ظالموں یہ نہیں سوچتے چیز کہیں بھی بنی ہو، مصطفیٰ کے شہر کی ہوا جو لگ گئی، مصطفیٰ کے شہر کی ہوا جو لگ گئی ہے۔ جن کو مدینے کی ہوا لگ جائے وہ متبرک بن جائے، جن کو مدینے کی ہوا لگ جائے وہ تقریب والے بن جاتے ہیں، جن کو مدینے کی ہوا لگ جائے وہ شرف والے بن جاتے ہیں۔ کہو حضور بھی شان والے، مدینہ بھی آواز سے، حضور بھی شان والے، قرآن بھی، حضور بھی شان والے، اہل بیت بھی، حضور بھی شان والے، احادیث بھی، حضور بھی شان والے، مکہ مدینہ اور مکہ بھی شان والے۔ اس لیے تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت چاہتی ہے کہ آپ کے اندر سے خشکی دور ہو جائے۔ یہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ہے جی اچھا کام ہے نا، خشکی دور کرنی چاہیے۔ کچھ دوستوں کو خشکی آ جاتی ہے، خلافت راستہ، خلافت راستہ، وہ جی چار تو حق باقی سارے جھوٹے۔ نبی کے صحابہ تو تھے 2.25 لاکھ، یہ خدا والے کہتے ہیں حق چار یار، چار تو حق باقی سارے جھوٹے۔ اللہ کے بندوں نعرہ کون سا لگ رہا ہے؟ خلافت ہے، تو خلافت 2.25 لاکھ کو ملی۔ وعد اللہ الذین آمنوا
یہ تقسیم کس کی ہے؟ آواز سے بولیے، یہ تقسیم کس کی ہے؟ جو قرآن کو مان لے وہ پچھلی ساری کتابوں کو مان لیتا ہے، جو رمضان کی قدر کر لے وہ سال کے 11 مہینوں کی قدر کر لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کی قدر کر لے وہ ساری راتوں کی قدر کر لیتا ہے، جو آخری نبی کی قدر کر لے وہ پچھلے سارے نبیوں کی قدر بھی کر لیتا ہے، جو 4 یاروں کی قدر کر لے وہ سارے صحابہ کی قدر کرتا ہے۔ خلافت راستہ، خلافت راستہ ادارے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں بھائی؟ بات یاد ہے نا؟ کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ استاد موجود ہو، شاگرد موجود ہو، نصاب موجود ہو، نمبر 4 ہے جی بلڈنگ موجود۔ بلڈنگ سے مراد کی 8 منزلہ عمارت نہیں، بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، بیٹھنے کی جگہ موجود ہو، توجہ ہے، شاگرد موجود ہو، استاد موجود ہو، شاگرد موجود ہو، نصاب موجود نہ ہو۔ اصل میں یہ آپ دیکھ کے نا خوش ہو گئے ہیں کہ اب مولوی صاحب سے ہماری جان چھوڑ۔ بات یاد رکھیں، دین کے جتنے شعبے ہیں ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ مائک موجود، اسٹینڈ موجود، تارے موجود، مشینیں موجود، کنیکشن موجود، ٹرانسفارمر موجود، سارا کچھ موجود، موبائل موجود، چارجر موجود، بیٹری موجود، سم نہ ہو، موبائل موجود، نعت کی اپنی ضرورت، نظم کی اپنی ضرورت، خطاب کی اپنی ضرورت، کتاب کی اپنی ضرورت، سب سے پیار جمع تفریق نے کیا کرو، یہ جمع تفریق نے کیا، سمجھ آگئی؟ ہر ایک کی اپنی شان۔ جہاں علامہ عبدالستار توسوی کی تقریروں نے زمانے میں انقلاب برپا کیا، بس کمتر کا بھی حصہ ہے۔ جہاں مولانا قاضی مظہر حسین جن کی نگاہیں جہاں اٹھ گئی انقلاب، اس مجمع کے اندر صحابہ کرام کے نام کے بے شمار نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کھڑے کریں یہ دیکھو، یہ ذاتوں کی بہاریں ہیں کہ قاضی مظہر کی؟ یہ قاضی مظہر کی محنت ہے کہ نہیں؟ قاضی مظہر حسین تین لفظوں کا مجموعہ، قاضی کتنے حرف ہیں؟ قاف، الف، ضاد، یا، مظہر کتنے حرف ہیں؟ میم، ضاد، ہا، را، حسین کتنے حرف ہیں؟ ہا، سین، یا، نون، 4 کیا 12 امامیوں کی شامت آئی تھی نہیں، اس لیے آپ 12 کہتے ہیں، 12 نکلتے کہ وہ ناراض نہ ہو، وہ جب بھی ناراض ہو تو ہم سے ہو، مولویوں سے ناراض ہو، ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، میں انشاءاللہ آپ کے بھی مکو ٹھپ کے دوں۔ اب ہم مولوی سیانے ہو گئے، وہ زمانہ ختم ہو گیا جب ہم اپنے سر خود دیتے تھے، اب ہم سب نے اکٹھے سر دیتے ہیں۔ خلافت راستہ نہیں، خلافت راستہ، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، قرآن کھولو تو صحابہ سکھا رہے ہیں، حدیث کی کتابیں کھولو تو نبوت کے جواہر پا رہے ہیں، صحابہ زمین پہ چل رہے ہو تو بصیرت کے بھی جا رہے ہیں، نگاہیں اٹھا کے دیکھو تو ہدایت کو روشن ستارہ، سارے صحابہ شان، سارے صحابہ جمع تفریق۔ او جی ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو باپ کیوں نہیں دیا؟ تو باپ کا ماما نہیں ہے، تو نے ٹھکا نہیں ہوئے باپ کا، باپ ہے نبی کی بیٹی کا، فیصلہ کرنے والا فاطمہ کا نانا، نواسی بھی حق نانا بھی۔ کون نانا؟ نبی علیہ السلام۔ توجہ ہے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہوگا، ختم ہوتے ہوتے کچھ دیر تو لگتی ہے نا، ٹرین جب بریک لگاتی ہے تو کچھ 2-4 منٹ تو لگ جاتے ہیں، ہاں جی، یہ خدا بھی ٹرین، بس تقریر ختم ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، ساری
असवाद पास बैठी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज का टाइम हो गया। जी या रसूल अल्लाह। सही बुखारी पढ़ रहा हूं, तवज्जो। अल्लाह के रसूल नमाज का टाइम हो गया, अजान भी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इमामत नहीं करवा सकता, बीमार हूं। या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, उमर बैठे हैं, अली बैठे हैं, अब्बास बैठे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह बैठे हैं, इनमें से किसी को कह दीजिए नमाज पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में अपने तकिए से यूं सर उठा के कहते हैं मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास। परवाने को चढ़ाव है बुलबुल को फूल पर, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशनदार, इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते खफा तुम सुनकर पूछो तो जरा अगयारों से, तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। यार लोगों ने कहा अच्छा 30 पारों से साबित है, हमने इसको मान नहीं। तुम्हारा कुरान गार में, मेरी गार कुरान में, लोगों का कुरान गार में, हमारी गार कुरान में। लोगों की गार भी नजर नहीं आती, कुरान भी नजर नहीं आती। सुन्नी की गार भी सलामत, सुन्नी का कुरान भी सलामत। अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़े। अबू बकर को तलाश किया गया, मगरिब की नमाज का वक्त है। सिद्दीक तशरीफ लाते हैं, नबी के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, किरात शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल करीम लिख रहे हैं और रहमान रहीम मालिक पे पहुंचे, हुजूर ने फरमाया मुझे मस्जिद ले चलो। तवज्जो है, नबी की तबीयत पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई। अल्लाह ने ठीक की। मेरे नबी अबू बकर की शान था। दुनिया वालों को बता अबू बकर की शान क्या है। मैं जाते जाते अर्ज करता हूं मुझे मस्जिद ले चलो। नबी अलैहिस्सलाम पर नकाहत कमजोरी का गलबा है। आपने एक बाजू रख दिया हजरत अब्बास पे, दूसरा बाजू रख दिया हजरत अली पे। सुन्नी भी नहीं कहते हैं, शिया भी नहीं कहते हैं। एक बाजू अली पे, दूसरा बाजू अब्बास पे। मैंने कहा या अल्लाह एक बाजू अली पे, दूसरा अब्बास पे। राज क्या है? कायनात के रब बताते हैं राज ये है जिस पर नबी का एक बाजू बिछ जाए अली होता है, जिस पर नबी का दूसरा बाजू बिछ जाए अब्बास होता है, जिस पर सारी नबूवत बिछ जाए अबू बकर सिद्दीक। तफसीर कुम्मी में लिख रहे हैं मस्जिद नबवी में अजान हुई, सहाबा ने वुजू किया, मस्जिद नबवी जाके बैठ गए। सुम्मा काम अलीयुन, मैं नहीं कह रहा, दूसरे कैंप की आवाज है। सुम्मा काम अलीयुन, फिर अली खड़े हुए, बताहिया सलाती, नमाज का इरादा किया, बहादुर अल मस्जिदी, मस्जिद में हाजिर हुए। सुम्मा सल्ला खल्फ अबू बकर, अली ने सिद्दीक के पीछे नमाज। जिसको अली ने इमाम मान लिया वो इमाम और खुलाफा। खिलाफत की पहली पगड़ी सिद्दीक के सर पे सज गई कि रुतबा बोलो में मिला जिसे मिल गया। कोई रोए, कोई धोए, कोई कबूल करे, कोई न करे, कोई घर में बैठ के सुकून करे, कोई बाजार में आके मातम करे। सिद्दीक खलीफा पहला, सिद्दीक इमाम पहला, सिद्दीक नबी का जानशीन। नबी एक बाजू अली पे, दूसरा अब्बास पे। जब हुजूर मस्जिद में आए ना, अबू बकर ने देख लिया कि हुजूर आ रहे, सामने से हुजूर। सिद्दीक परेशान हो गए, नमाज शुरू हो गई, हुजूर आ गए। नमाज भी नहीं छूट सकती, मुस्तफा की इमामत भी नहीं छूट सकती। क्या करूं? सिद्दीक की जुबान पर लफ्ज़ जारी हो गया और पीछे हटने की कोशिश की। पढ़ भी रहे हैं और पीछे भी हट रहे हैं। मालिक यौमिद्दीन,
ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب حضور نے دیکھا نا ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں, بتا دوں کیا فرمایا؟ علی مقامک یا ابا